تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تسبح لہ السماوات السبع، وہ اللہ ہے کہ ساتوں آسمان اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، والارض، اور تمام زمینیں اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں، ومن فیہن، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی کائنات ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ بہت حلیم اور بڑے غفور الرحیم ہیں۔ آیت نمبر 44، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ ایسی خوبصورت آیت ہے یہ کہ پوری کائنات کی چمک اور دمک ہے یہ آیت قرآنی۔ آپ غور کرتے ہیں کہ آسمان کے جو ستارے ہیں اور اس کے جو چاند ہیں اور اس کے جو سورج ہیں، اور پھر آپ زمین اور زمین کے جغرافیائی حالات زندگی اور اس کی تمام چیزوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ زمینیں کائنات میں ابتدا سے پیدا کی گئی اور یہ آسمان بھی ابتدا سے پیدا کیے گئے۔ بندہ کچھ دیکھے یا نہ دیکھے، زمین آسمان پر اس کی نظریں بہرحال پڑتی ہیں، اور آپ اس کے ستاروں کا حسن دیکھیں، چاند کا حسن دیکھیں، پھر آپ کبھی صبح اٹھیں تو آپ دیکھیں پرندے چہچہاتی آوازوں سے اپنی خوبصورت رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ بھی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ پرندے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، اس وقت ان کا شکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ پاکی تھوڑی سی روکتے ہیں پھر یہ شکار ہوتے ہیں۔ مچھلی سمندروں میں اپنے اللہ کو کہہ رہی ہے سبحان اللہ، چڑیا کہہ رہی ہے سبحان اللہ، آسمان کہہ رہا ہے سبحان اللہ، زمین کہہ رہی ہے سبحان اللہ، کائنات کے درخت کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تمام ارض، تمام نباتات، تمام اشجار، تمام احجار، تمام کنکر، تمام چیزیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اور جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پہ قحط سالیاں آتی ہیں اور بارشیں رکتی ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، دنیا پریشان ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ ایک طرف انسانوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ان پرندوں کی معصومیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا اللہ ایک طرف ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ گائے کو، بھینس کو، بکری کو، کتے کو، شیر کو، چیتے کو، گیدڑ کو، چیونٹیوں کو، مکھیوں کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب میرے اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں انسانوں کو دیکھوں اور ان کے ظلم کو دیکھوں، بارش روک دوں، یا میں ان درندوں، پرندوں اور چرندوں کو دیکھوں تو بارش برسا دوں۔ یاد رکھیے گا یہ جتنی بارشیں برستی ہیں اس کی اصل وجوہات یہ پرندے ہیں اور ان کی تسبیحات ہیں۔ اگر یہ تسبیحات روک دیں تو انسان اپنے ظلم کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ اللہ اس کو بارش کا ایک قطرہ بھی دے دے۔ یاد رکھیں آپ پر رحم ہے، آپ کے گھر پہ رحم ہے۔ جو ایک چڑیا آپ کے گھر پہ بیٹھتی ہے، جو ایک درخت سبز لگا ہوا ہے آپ کے صحن میں، جہاں آپ نے ایک باغ بنایا اور اس میں آپ نے پھلدار 10 درخت لگا دیے، جہاں پر آپ نے گھاس لگایا ہے اور اس کو خوبصورت آپ نے بنا دیا ہے، جہاں پر آپ نے ایک چشمہ لگا دیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سبز درخت کو مت کاٹا کرو، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور ان ٹہنیوں کو مت چھیڑو، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو شکار مت کرو، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جب یہ شکر سے غافل ہوتے ہیں تب جا کے شکاری ان کو مارتا ہے، جب جا کے شکاری ان کو شکار کرتا ہے۔ اب حرم شریف کے آپ نے دیکھا ہے کبوتر ہیں جی، حرم شریف کے نباتات ہیں، حرم شریف کا گھاس ہے، حرم شریف کی جڑی بوٹیاں ہیں، حرم شریف کے مختلف چیزیں ہیں، کسی کو کاٹنا جائز نہیں ہے، کسی کو کاٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں سب سے زیادہ تسبیحات وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی اور پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابابیل ایسے وہاں پہ گھیرا ڈالتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ ابابیل چلتے رہیں گے
اور یہ حفاظت کریں گے کس کی؟ بیت اللہ کی، کیونکہ جب سے انہوں نے پہلی دفعہ ابرہہ کو مارا تھا اس کے بعد سے قیامت تک یہی ابابیل ہیں جو آج بیت اللہ کے ارد گرد آپ کو گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوہ ہے، یہ چیل ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ ان کو روک رہا ہے اور رات کو یہ ہوا میں ہی ٹھہر جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹہنی پہ سو جاتی ہے چڑیا، ایک چھوٹی سی ٹہنی پہ پرندہ سو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ٹہنی پہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں سو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیحات کر رہی ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ کتاب الحیوان علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت، بڑی عجیب اور بڑی زبردست کتاب ہے کتاب الحیوان۔ اگر آپ کی توفیق ہو تو وہ خریدیں اور اس کے اندر آپ پڑھیں، زبردست دلچسپ دنیا کے حیوانات کی تفصیلات ہیں کہ یہ مرغ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، جب گدھا آواز دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب پرندے چہچہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب بلبل بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب بارشیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اتنی زبردست خوبصورت وہ کتاب ہے کتاب الحیوان۔ اس کو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذائقہ ایسے بڑھے گا، آپ کہیں گے میں اس سے آگے پڑھوں، پھر اس سے آگے پڑھوں، پھر اس سے آگے پڑھوں، پھر اس سے آگے پڑھوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی تسبیحات کو کیا سمجھیں؟ ہم تو آج انسانوں کی تسبیحات سننے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہم تو آج کتابوں میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی پڑھنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہم تو سبحان اللہ کی جو انسانوں کی مجلسیں ہیں وہاں پر ہمارے پاس ٹائم نہیں بنتا، جہاں آیات کریمہ کی مجلس ہے وہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں بنتا، جہاں قرآن کی تلاوتیں ہیں وہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں بنتا۔ یہ بات جو ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ کیا ہے یہ وجہ؟ کہ ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ ہم اس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور وہ پیغمبر، ان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ انشاءاللہ سورہ عنکبوت آ رہی ہے اور کئی صورتیں آ رہی ہیں، وہاں پہ یہ جو نمل ہے سورۃ النمل آ رہی ہے، یہ چونٹی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے معاملات اس میں آئیں گے اور ہدہد کے واقعات آئیں گے، بڑے عجیب اور بڑے خواص والے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے نبیوں کو پرندوں کی بولیاں بتائی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، اور پرندوں کا نظام بھی ان کو کیا تھا؟ پتہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کے مجمع کے ساتھ چلتے ہوئے وہ سب سے سست چل رہے تھے، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہاں زمین پہ چیونٹیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ چیونٹیاں ہیں، تو میں قدم دیکھ دیکھ کے رکھ رہا ہوں کوئی چیونٹی مسلی نہ جائے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے گھروں میں چیونٹیاں نکلتی ہیں تو ہم ایک دم سے ہی مرچیں ڈال کے ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں بھائی خوبصورت انداز سے ان کو ہلکا ہلکا آگے کرتے جائیں، جب وہاں سے وہ ہل جائیں اور چلی جائیں پھر وہاں پہ کوئی ایسا کیمیکل ڈالیں یا کچھ بھی ایسی چیز ہے وہ آپ ڈالیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اب سوال یہ ہے اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک شیر کو بنایا، ایک چیتے کو بنایا، ایک سانپ ہے جو آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور اس طرح بچھو ہے جو آپ کو ڈنگ مارتا ہے۔ یہ چیزیں جو بنی ہیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ یہ حشرات الارض ہیں۔ کیا ہیں؟ حشرات الارض ہیں، اور تسبیحات اور ذکر و اذکار والے بندے کو یہ ڈنگ نہیں مارتی، ڈنگ نہیں مارتی۔ ہمیشہ ہمیں ڈنگ پڑے گا جب ہم غفلت کریں گے، اور ان کو بھی تب ڈنگ پڑے گا جب یہ غفلت کریں گے۔ اس لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، آپ جب مقبوضہ کشمیر میں رہا کرتے تھے تو آپ کا گھر ایک پہاڑی علاقے میں تھا اور وہاں پہ بڑے گھاس اور درخت اور سبزے تھے۔ تو حضرت جب صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کے تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز وہ تھی کہ جو لاکھوں کا مجمع ہو تو اللہ وہاں تک بھی پہنچاتا تھا۔ رات عشاء کے بعد تقریر شروع ہوتی، فجر کی اذان پہ ختم ہوتی۔ تو کچھ علماء حضرت کی خدمت میں جب گئے تو سیاسی میدان میں مسلم لیگ کے معاملات تھے، ان سے مذاکرات کرنے علماء ان کے گھر گئے مقبوضہ کشمیر میں، تو شاہ جی وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ وقت کتنا خوبصورت ہوتا ہے تلاوت کا، اور بندہ باہر بیٹھا ہو فضا میں ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس وقت تلاوت کا۔ بلکہ بچوں کی جو تعلیمی مراحل ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو بہترین وقت لکھا ہے نا بچے کو یاد کرنے کا، وہ ہے فجر کی نماز اذان سے پہلے کا وقت۔
فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے حافظہ بڑا کھولا ہوتا ہے، بڑا کھولا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب بچوں کے امتحان آتے ہیں تو بچہ رات کو 1 بجے تک پڑھ رہا ہے، 2 بجے تک پڑھ رہا ہے، 3 بجے تک پڑھ رہا ہے، 4 بجے تک پڑھ رہا ہے، اور وہ جب جاتا ہے نا امتحان گاہ میں تو وہ جھوم رہا ہوتا ہے، ایسے اونگیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بیچارے کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ بھی اگر تعلیمی میدان میں ہیں، کبھی بھی امتحانوں کی راتوں میں رات کو مت پڑھیں، نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، سو جائیں۔ آپ اگر 12 بجے روز سوتے ہیں تو آج امتحان ہے صبح، آپ رات کو 8 بجے سوئیں، 8 بجے سوئیں، یعنی 2-3 گھنٹے پہلے سوئیں۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلے گی 2 بجے 3 بجے، اس ٹائم آپ اٹھ جائیں، اور اس ٹائم آپ وضو کریں، نفل پڑھیں، اور اپنا وہ تیار کریں، اور اس کے بعد صبح جا کر امتحان دیں۔ آپ کے حافظے میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم بھی اپنے بچپن کے دور میں جب قرآن پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ ہمیں اذان سے پہلے اٹھا کے بٹھا دیتے تھے، چلو بھی دیکھ لو، تو وہ جو سبق رات کو 1 گھنٹے میں یاد نہیں ہوتا کہ صبح ہمیں 2 منٹ میں دیکھتے ہی ہوئے یاد ہو جاتا تھا، دیکھتے ہی ہوئے یاد۔ اس لیے وہ حضرت وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، اور جو اکابرین علماء ان کو ملنے گئے تھے، اور ان کا 250-300 سان اپنے سوراخوں سے نکل کر حضرت کی تلاوت کو سن رہا تھا، تلاوت کو۔ تو میں آج انسانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان مجلس میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، آیات کریمہ میں، تیسرے کلمہ میں، استغفار میں، درود کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، اور نہ ہمارا دل گوارہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ پرندے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی ہمارے زبان میں کہتے ہیں اڈار آیا ہے، کیا ہے؟ اڈار آیا۔ اڈار کا کیا مطلب ہے؟ 20 15 30 40 50 اکٹھے اڑتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں۔ وہ بھی ان کا تسبیحات کا نغمہ ہوتا ہے، اور وہ خوبصورت میدان ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل میں تو انسانوں کی تسبیح نہیں آتی، ہم نے یہاں کہاں سے سیکھنی ہے؟ لیکن ان پیغمبروں کو کتنا مزہ آتا ہوگا جن کو ان کی بولیاں سکھائی گئی تھی، اور وہ ان کی تسبیحات سنتے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری تسبیحات اور ہیں، ان کی بھی اور ہے، ان کے اندر جو وجدانیت پائی جاتی ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تم غافل ہو، اس لیے تمہیں ان کی تسبیحات کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے چرند پرند، آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور اللہ کا تصریف الاقلام، جہاں پہ قلم کی ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، جہاں اللہ تقدیروں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تصریف الاقلام اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جو تسبیحات ہوتی ہیں، اور بیت المعمور جو بالکل بیت اللہ کے سینٹر میں اوپر ہے، اتنا اوپر ہے، اگر وہ گرتا ہے تو سیدھا آ کے بیت اللہ پہ لگتا ہے، اور وہاں پہ جو فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ وہ تسبیحات کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر اگلے آتے ہیں، پھر اگلے آتے ہیں، پھر اگلے آتے ہیں۔ تو اوپر نیچے فرشتوں کی تسبیحات ہیں، پرندوں کی تسبیحات ہیں، جمادات کی تسبیحات ہیں، حیوانات کی تسبیحات ہیں، حشرات کی تسبیحات ہیں، آسمان زمین کی تسبیحات ہیں۔ جس ٹائم یہ تسبیح بند ہو گئی، زلزلے سے اوپر بھی تباہ ہوگا، نیچے بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے نام کی تسبیح کے علاوہ دنیا قائم نہیں ہے۔ یہ پلروں پہ دیواریں ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ذکر پہ یہ دیواریں کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ اور ستون کے بغیر جو خدا کی تسبیح والا آسمان ہے، وہ آج تک اور قیامت تک اور بعد تک قائم ہے۔ اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک چاند میں لکیر ہے 2 ٹکڑے ہونے والی، وہ بھی ہمارے نبی کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے، ورنہ آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا، کوئی توڑ نہیں سکا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی کم از کم یہ سمجھ عطا فرما دے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر پرندے تسبیحات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے 3 تسبیحات روزانہ کرنی چاہیے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار۔ فجر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 دفعہ ہو جائے، نہیں 50 دفعہ ہو جائے، نہیں تو 30 دفعہ ہو جائے، 10 دفعہ ہو جائے، 2-3 دفعہ ہو جائے، نہیں تو 1 دفعہ ہی۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد استغفار کی تسبیحات کر لی جائے۔ اس میں بھی 100 ہو، 50 ہو، 30 ہو، 20 ہو، 10 ہو، 5 ہو، 3 ہو، 1 ہو۔ اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ درود شریف کی کیا کر لی جائے؟ تسبیحات کر لی جائیں۔ تو فجر کے وقت میں ہم تیسرا کلمہ جب پڑھ لیں گے تو اللہ کی تسبیحات سے ہماری ابتدا ہوگی،
اور رات کو جب درود شریف پڑھیں گے تو رسول پاک کے نام سے ہماری انتہا ہوگی. تو ادھر خدا کا ذکر اور ادھر انتہا اللہ کے رسول کے درود پہ. تو سینٹر کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. تو یہ تمام حضرات، یہ ہمارے اکابرین کی اجازت ہے، ان تسبیحات کو 100 میں کر لیں، 50 میں کر لیں، 20 میں کر لیں، 30 میں کر لیں، جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ضرور اس کو کیا کریں. اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق